پاکستان کی معیشت کے لیے سعودی عرب نے $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی۔ ڈپازٹ کی مدت میں توسیع سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو جاری مالی تعاون کا حصہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ توسیع ہوئی، جو برادر ملک کے تعلقات کا آغاز ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ گورنر خیبر پختونخوا نے پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس سے متعلق بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تاریخی آل پارٹیز کانفرنس اہم اقدام ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل اور صوبے میں قیام امن کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور اڈیالہ جیل کے گیٹ سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کا معاملہ، معروف قانون دان بابر اعوان انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پہنچ گئے۔ کہا پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کروا رکھی ہے، یہ گرفتاریاں غیر قانونی اور توہین عدالت ہیں۔ اسلام آباد میں فوج تعیناتی پر پروپیگنڈے کے خلاف اظہار تشویش۔ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنا کر عمل درآمد کرائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس شرکا نے واضح کیا، ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فتنۃ الخوارج کا پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں عہدہ کے ایصال و ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ پاک فوج کے جوانوں اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت۔ کانفرنس میں کور کمانڈر، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت۔ شرکا کا دشمن قوتوں کی ایما پر کام کرنے والے دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ کانفرنس کے شرکا نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد، سابق وزیر زرتاج گل، راجہ بشارت سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب زیر حراست سابق وزیر قانون راجہ بشارت کو بھی جیل سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت کا ریلوے اور موٹر وے پولیس کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فعال کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں 13 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی دونوں اداروں کی پولیس کو جدید ہتھیاروں سے لیس تربیت اور انتظامی کنٹرول سے متعلق سفارشات دے گی۔ سوشل میڈیا پر حکومت اور ریاستی اداروں کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر جعلی پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ہتک آمیز اور اشتعال انگیز بیانات، 12 ملزمان کے خلاف FIR درج۔ فیک نیوز پر 5 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا تجویز۔ حکومت نے سائبر کرائمز ایکٹ کا مجوزہ مسودہ متعلقہ وزارتوں کو بھجوا دیا۔ تمام اسٹیک ہولڈر سے بھی مشاورت کی جائے گی، جس کے بعد مسودہ وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ حکومت ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ آئندہ ہفتے جواب طلب۔ جنا ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ، فرحان بخاری سمیت 6 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کو گرفتار کر کے 19 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف علوی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کل ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ خط کا متن۔
सुप्रीम कोर्ट का पीआईए निजकारी का हुक्म वापस। आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। हुकूमती माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू, फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइन करार। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुल्की माशी सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद सख्त करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,07,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,700 पॉइंट्स का इजाफा 1,07,900 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह को छू लिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह के हो गए हैं, चंद हफ्तों में 3 माह के हो जाएंगे। बिजली 20 पैसे पे यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ दिसंबर 2024 के माह के बिलों पर होगा। इतलाक डिस्कोस और इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन माह सिवाय लाइफ लाइन सारिफीन पर होगा। कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अरबपति शख्स एलोन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को पाकिस्तान लाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम के इजलास में गुफ्तगू। बोली, पेका कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर। फेक न्यूज़ को हमें ही रेगुलेट करना है। इंटरनेट सुस्त होने की टेक्निकल वजूहात भी हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसराइली फौज के गजा में इंसानियत सोस मजालिम पनाह गुज़ीरों के लिए बनाए गए महफूज इलाके मवासी को निशाना बनाकर 20 अफराद को जिंदा जला दिया। अस्पतालों पर भी हमले जारी। शहादतों की मजमूई तादाद 44,532 से 1,05,538 जख्मी। मगरबी किनारे पर इसराइलियों ने फलस्तीनी शहरियों और घरों पर हमला कर दिया। घरों को आग लगा दी, अमला को निशाना बनाया। कहत और सर्दी के बायस गजा के मकीनों की सूरत हाल बदतर। इमदाद भी ताहाल नहीं पहुँच सकी। लेबनान में सहूनी फौज की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। जनूबी लेबनान के इलाके मदद जोन पर हमला। शहादतों की मजमूई तादाद 4,000 से तजावुज कर गई। 16,638 जख्मी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद रिहायशी इलाकों में इजरायली हमलों से लेबनानी शहरी खौफ में मुब्तला। शहरियों ने घरों और दुकानों में सफाई और तामीराती काम शुरू कर दिए। अपने वतन को दोबारा आबाद करने का आज़म। यमन में यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से परेड का इनेकाद। अल-कुद्स, हिज़्बुल्लाह और हमास के मज़ाहिमती लीडरों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया।